1882 کے اندر جب مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کی تیسری جلد شائع کی، پہلی مرتبہ مرزا قادیانی کے عقائد اور نظریات کے اندر تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ مت پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ یہ دور حاضر کے اندر جو اس کی نسل ہے وہ جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتی ہے، ان کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ 5 اور 50 کا تو بڑا فرق ہے۔ یہ کبھی ان سے سوال ہوا ہے قادیانی؟ اس نے باقاعدہ اپنے گھر کی توسیع کے لیے جماعت سے فنڈ کا مطالبہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کے اسپیشلسٹ اسکالر مولانا خاور رشید بٹ، اور آج ہم مرزا قادیانی کے حوالے سے جو پہلے اس کی زندگی کے کئی پہلو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ 2 سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب، پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ رئیس قادیان ہے، تو کیا واقعی وہ خاندانی طور پہ رئیس تھا؟ آج اس کی نسل بھی بہت امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتی ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ جب ہم مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کئی جگہ پر اس نے خود کو رئیس قادیان لکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم تحقیق کے اندر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خاندانی طور پر رئیس نہیں تھا۔ اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی انسان کا غریب ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اصل میں عیب یہ ہے کہ بندہ ہو غریب لیکن شو یہ کرے کہ میں تو دنیا کا بڑا امیر آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنی دولت ہے۔ تو مرزا قادیانی نے اصل میں یہ حرکت کی کہ خاندانی طور پر جو ہے وہ رئیس نہیں تھا، لیکن وہ لکھتا اپنے آپ کو رئیس قادیان تھا۔ اسی طرح یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مرزا قادیانی کا جو سسر تھا میر ناصر نواب، وہ بھی نام کا نواب تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی نوابی نہیں تھی اس کی کسی علاقے میں، بلکہ وہ تو محکمہ نہر کے اندر جو ہے وہ ملازم تھا۔ تو یہ اس کا خاندانی پس منظر جو ہے مرزا قادیانی کا کوئی رئیسوں والا نہیں تھا۔ یہ ملازم پیشہ لو۔ جی، اس کی جو ہے نا مطلب چند دلیلیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہمیں یہ بات سمجھنے کا موقع ملے گا کہ یہ دور حاضر کے اندر جو اس کی نسل ہے وہ جو اتنی امیر، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتی ہے، ان کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ مرزا قادیانی نے اپنے والد کی جو پینشن تھی سالانہ 700 روپیہ جو کہ انگریزوں نے مقرر کی ہوئی تھی، وہ مرزا قادیانی کے والد کے جو 5 بھائی تھے یہ ان کے اندر تقسیم ہوتی تھی، اس کو ہڑپ کیا اس نے مرزا قادیانی نے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہماری جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو پھر اس نے معمولی تنخواہ کے اوپر جو ہے وہ ملازمت اختیار کی سیالکوٹ کے اندر۔ جب مرزا قادیانی کا والد فوت ہوا ہے تو وہ 700 روپیہ جو ہے وہ 180 روپے کے اندر جو ہے وہ آ گیا، یعنی وہ پینشن جو ہے سالانہ وہ 700 نہیں بلکہ 180 روپے جو ہے وہ باقی رہ گئی۔ اور پھر جب مرزا قادیانی کا بڑا بھائی غلام قادر فوت ہوتا ہے تو وہ 180 روپے بھی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی پینشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنا بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی جب مرزا قادیانی کا بڑا بھائی جو ہے وہ فوت ہوا۔ تو معمولی تنخواہ پر جو ہے اس بندے نے سیالکوٹ کچہری کے اندر جو ہے وہ ملازمت بھی اختیار کی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خاندانی طور پر رئیس نہیں تھا، بلکہ انگریزوں کی طرف سے پینشن ملتی تھی ان کو، وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اچھا، مزید اس بات کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو اس نے جب ہندوؤں کے ساتھ چیلنج بازی کی، جبکہ ابھی یہ مسلمان ہی تھا، مناظرے کے چیلنج، جی اس نے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کے چیلنج کیے اور یہ اعلان کیا کہ جو میرا جواب لکھے گا نا، میرا رد کرے گا، اس کو میں 10,000 روپیہ جو ہے نا وہ انعام کے طور پر دوں گا۔ اس وقت کی بہت بڑی رقم، بہت بڑی رقم تھی، لیکن رئیسوں کے لیے تو یہ بڑی رقم نہیں تھی۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ جب اس نے براہین احمدیہ لکھی اور اس کے حوالے سے اس نے یہ چیلنج دیا تو آریہ سماج ایک فرقہ تھا ہندوؤں کا، ان کا ایک پنڈت تھا، پنڈت لیکھ رام،
وہ مرزا قادیانی کے مقابلے میں آ گیا. تو اس نے باقاعدہ اس کتاب کا رد لکھا تکذیب براہین احمدیہ کے نام پر. اس کتاب کے اندر اس نے یہ معلومات پیش کی کہ تیری ساری جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ وہ ساری کی ساری جمع بھی کر لی جائے تو 10,000 روپے مالیت تک وہ نہیں پہنچتی. تو کیسے یہ چیلنج کر رہا ہے ہمیں، کیسے انعام دینے کا وعدہ کر رہا ہے؟ اب پنڈت لیکھ رام کا جواب جو ہے حکیم نور الدین نے، جو کہ مرزا قادیانی کا مرنے کے بعد پہلا خلیفہ بنا تھا اس قوم کا، اس نے تکذیب براہین احمدیہ کا جواب جو ہے وہ لکھا، لیکن پنڈت لیکھ رام کی اس بات کا اس نے کوئی رد نہیں کیا. مرزا قادیانی بھی زندہ رہا ہے، بلکہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی پنڈت لیکھ رام جو ہے وہ مرا ہے، تو اس نے کبھی انکار نہیں کیا اس چیز کا. یعنی پنڈت لیکھ رام نے یہ معلومات دی کہ اس کی ساری جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ جو ہے وہ اس لیول تک نہیں پہنچتی کہ وہ 10,000 روپیہ بن سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاندانی طور پر رئیس نہیں تھا، اور ایک جھوٹا عبادت. جی بالکل، اپنے آپ کو جو رئیس قادیان جو ہے وہ کہتا ہے، اور یہ لوگ باور کرواتے ہیں کہ شاید یہ جدی پشتی جو ہے بڑے امیر لوگ تھے. یہ بالکل غلط ہے. مزید اس کو جب ہم آگے لے کر چلتے ہیں تو ہمیں کچھ اور باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں. یہ میں نے کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ نقل کیے ہیں کہ مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کی اشاعت کا جو ہے جب اعلان کیا تو لوگوں سے چندے جو ہے اس نے اکٹھے کیے کہ مجھے چندہ دیں، میں نے 50 جلدوں پر جو ایک کتاب جو ہے وہ شائع کرنی جس کے اندر اسلام کا دفاع ہوگا اور 300 دلائل پر وہ مشتمل کتاب ہوگی. لیکن اس نے جو ہے نا وہ 5 جلدیں جو ہیں وہ شائع کی، اور اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر یہ لکھا ہے کہ ابا جی نے پہلی دلیل جو ہے وہ شروع کی اور وہ بھی مکمل نہیں کر سکے. ساری زندگی میں 5 جلدیں اس نے شائع کی 50 کی بجائے، تو وہ بھی پہلی دلیل بھی مکمل نہیں کر سکا. وہ کہتا تھا میں نے اسلام کی سچائی پر 300 دلائل جو ہیں وہ دینے. بہرحال یہ کتاب جو ہے پیسے 50 کے اکٹھے، پیسے اس نے 50 کے اکٹھے کیا. لوگ تو بڑے جنونی ہیں اس خطے کے. بالکل. تو ابھی پیسہ اعلان کریں اور ابھی پیسوں یہ کو مطلب یہ زمانہ وہ تھا کہ ابھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا تھا. مسلمان اس کو اپنا ہی رہبر سمجھتے تھے. مسلمانوں نے چندہ دیا. اب وہ کتاب جو ہے اس کا جو خرچہ تھا نا وہ اس زمانے کے اندر 940 روپے تھا. صحیح. لیکن اس نے جو لوگوں سے اکٹھا کیا وہ ہزاروں روپیہ تھا. اب اگر یہ رئیس ہوتا تو کیا یہ اپنی کتاب خود شائع نہیں کر سکتا تھا؟ اسے کیا ضرورت پڑی تھی لوگوں سے چندہ لینے کی؟ صرف چندہ ہی نہیں لیا اس نے، بلکہ لوگوں کو یہ کہا کہ اگر کوئی میرے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتا تو وہ میری کتاب خرید لے. جب کتاب شائع ہوگی تو میں اس کو اس قیمت پر جو وہ مجھے ادا کرے گا میں اس کو اتنے نسخے جو ہیں وہ دے دوں گا. یعنی اس نے باقاعدہ ایڈوانس پیسے لے لیے. ابھی کتاب مارد وجود میں نہیں آئی تھی، لکھی بھی نہیں ہے، ابھی تو دعویٰ ہے. ہاں جی. تو اس کے پیسے بھی لیے، چندہ بھی لیا، حالانکہ وہ 940 روپے میں جو ہے وہ چھپ سکتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو مشہور ہے کہ یہ رئیس تھا، یہ بالکل غلط ہے. اچھا، یہ 5 اور 50 کا تو بڑا فرق ہے. یہ کبھی ان سے سوال ہوا ہے قادیانی سے؟ بالکل یہ ہوتا ہے سوال ہے کہ وہ کدھر گئی 45 جلدیں. یہ وضاحت میں نے کی تھی پچھلے پروگرام کے اندر کہ مرزا قادیانی کا علم جو ہے نا وہ بس اسی طرح کا تھا کہ وہ کہتا ہے 5. اس نے باقاعدہ پھر یہ جواب دیا جب اس پر یہ سوال ہوا کہ تو کہتا تھا کہ میں نے 50 جلدیں شائع کرنی ہیں، تو یہ 5 ہے. تو اب تو 5 مطلب آ گئی ہیں. تو باقی اچھا کہتا ہے جی اصل میں نے پہلے 50 لکھنے کا ارادہ کیا تھی کہ 5ویں جلد جو براہین احمدیہ کی نا اس کے مقدمے کے اندر اس نے یہ بات کی ہے. کہتا ہے پہلے جب میں نے نا 50 جلدیں لکھنی تھی، شائع کرنی تھی، لیکن وہ 50 سے 5 پر اکتفا کر لیا گیا ہے. تو 5 اور 50 کے اندر ایک صفر کا ہی فرق ہے، تو صفر کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو یہ مطلب اس نے لوگوں کو جو ہے نا جھانسا دیا، حالانکہ یہ ایک صفر کا فرق نہیں ہے بلکہ پورے 45 کا فرق ہے. تو بہرحال یہ تو بچے کو بھی پتہ چل سکتا ہے. تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مزید جو میں نے مطلب حوالہ نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے باقاعدہ اپنے گھر کی توسیع کے لیے جماعت سے فنڈ کا مطالبہ کیا تھا کہ میں نے اپنا گھر جو ہے وہ وسیع کرنا ہے، مہمان وغیرہ بھی آتے ہیں تو جگہ تھوڑی ہے، تو لہٰذا جماعت جو ہے نا وہ مجھے چندہ دے.
یعنی اپنے لوگوں سے، اپنے پیروکاروں سے اس نے جو ہے نا باقاعدہ چندے کی ڈیمانڈ کی اپنے گھر کو وسیع کرنے کے لیے۔ مجموعہ اشتہارات کے اندر اس کا اشتہار موجود ہے۔ اسی طرح اس نے سراج منیر ایک چھوٹا سا رسالہ تھا اس کا، اسی طرح جو ہے سرما چشم آریہ اس کی کتاب تھی۔ یہ کتابیں شائع کرنے کے لیے بھی اس نے لوگوں سے چندے جو ہیں وہ مانگے۔ اگر رئیس ہوتا تو یہ اگر کرتا۔ رئیس ہوتا تو اس مطلب یہ چند سو روپے کے اندر جو ہے یہ کتابیں شائع ہو سکتی تھی، تو اس نے ان کے لیے بھی جو ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگے ہیں۔ اور رئیس جو ہے وہ اپنا گھر وسیع کرنے کے لیے لوگوں سے چندہ مانگے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ رئیس نہیں تھا۔ اظہار حقیقت کے نام سے جو ہے نا ایک کتابچہ شائع ہوا، جو کہ انجمن انصار اللہ قادیانیوں کی یہ ایک انجمن ہے، جو کہ مرزے کے بیٹے بشیر الدین محمود جو کہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے یہ بنائی ہے۔ انہوں نے اظہار حقیقت کے نام سے کتابچہ شائع کیا۔ اس کے اندر انہوں نے یہ تسلیم کیا مانا کہ مرزا صاحب کے گھر کا جو ہے نا خرچہ وہ جماعتی فنڈ سے جو ہے نا وہ جایا کرتا ہے۔ اب رئیس ایسا کر سکتا ہے کہ مطلب لوگوں کے چندے کے اوپر جو اپنے گھر کا جو ہے وہ نظام چلائے۔ جب مرزا قادیانی کے بعد حکیم نور الدین جو ہے وہ پہلا خلیفہ بنا قادیانیوں کا، تو اس کے زمانے میں یہ اخبار الفضل 28 دسمبر 1939 سوانح فضل عمر کتاب ہے، جس کے اندر مرزا قادیانی کا جو بڑا بیٹا تھا دوسری بیوی سے، بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ بنا، اس کے حالات زندگی پر کتاب انہوں نے لکھی، سوانح فضل عمر، اس کا صفحہ نمبر 239 جلد نمبر 1۔ اور اسی طرح تاریخ احمدیت، اس کے اندر قادیانیوں کی ساری تاریخ شروع سے لے کر جو ہے وہ دوست محمد شاہد ان کا مورخ جو ہے وہ گزرا ہے، تو اس نے وہ تاریخ جو ہے وہ لکھی، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 209 پر جو ہے انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حکیم نور الدین کے زمانے میں میاں محمود یعنی مرزا قادیانی کا جو بڑا بیٹا تھا اس کو 60 روپے ماہانہ گزارا الاؤنس ملا کرتا تھا۔ اب اگر یہ رئیس ہوتے تو یہ جماعت سے اس نے گزارا الاؤنس کے لیے 60 روپے لینے کی کیا تک بنتی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خاندانی طور پر جو ہیں وہ رئیس نہیں تھے۔ یہ صرف جو ہے ایک کہہ لے کہ ملمہ سازی کی گئی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جو موجودہ مرزا قادیانی کی نسل ہے ان کا مال و دولت چھپانے کے لیے۔ اور اس میں اگر ہم ایک بات یہ بھی کہہ دیں کہ یعنی ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سوال کی آخر نوبت کیوں پیش آئی، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، تو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کریکٹر لیس چیزیں ہیں کہ بندہ دعویٰ یہ کرے اور حالات یہ ہوں، جبکہ نبی جو ہے وہ تو سچی بات کرتا ہے۔ جی بالکل، نبی جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے تو وہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اصل میں یہ جو موجودہ دور میں مرزا قادیانی کی نسل جو ہے اب وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اصل میں ان کی یہ امیری کو جو ہے نا پردے میں رکھنے کے لیے کہ شاید جو ہے نا یہ جی باپ دادا سے جو ہے ان کو یہ اتنی مال دولت جو ہے وہ ملی ہے تو یہ نسلی رئیس ہیں، یہ اصل میں جھانسا دینے کے لیے جو ہے نا انہوں نے مرزا قادیانی کو جو ہے خاندانی طور پر رئیس جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جب ہم نے یہ بات معلوم کر لی کہ مرزا قادیانی خاندانی طور پر رئیس نہیں تھا، اس کا جو بڑا بیٹا تھا وہ بھی پہلے حکیم نور الدین جو پہلا خلیفہ تھا اس کے زمانے کے اندر 60 روپے گزارا الاؤنس لیا کرتا تھا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ اتنے امیر کیوں ہو گئے؟ یہ تو منی ٹریل اب ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ کاروبار ان کا ہے کوئی نہیں، اب نسل ان کی جو ہے وہ امیر تھی نہیں، تو اب یہ پیسہ اتنا آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جماعتی فنڈ ہے، لوگوں کا جو چندہ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ شو کر رہے ہیں جی ہم تو بڑے رئیس یا جو ان کے پروردہ تھے جنہوں نے ان کو پیدا کیا آج بھی انگریزوں کی جھولی میں وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو قادیانی ہوتا ہے اس کو شیلٹر بھی انہی یورپین ممالک میں اور UK میں ادھر ہی ان کو بنا دی جاتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں آخر میں پھر اس سوال کے جواب کے آخر میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ غریب ہونا ماڑا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، نہ کوئی آر کی بات ہے، لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ جھوٹ بولنا یہ آر ہے کہ بندہ امیر ہے نہیں اور شو یہ کر رہے ہیں کہ جی بڑا مال و دولت ہے، اور پیسہ جو ہے وہ لوگوں کا ہے اور عیاشی جو ہے وہ خود کر رہے ہیں، باپ دادا کی طرف سے تو کچھ ملا نہیں، تو لوگوں کے پیسوں پر جو ہے شو کر رہے ہیں جی ہم تو خاندانی رئیس ہیں۔ شیخ آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی کو آپ
مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو یہ جو آپ ڈویژن کرتے ہیں، یہ جو تقسیم ہے اس کے دعوی کے اعتبار سے یہ کس طرح ہے؟ مرزا قادیانی کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، چونکہ اس نے تدریجی دعوے کیے، جی ٹھیک، پہلے اس نے بالکل ایک عام انسان کی طرح پہلی دفعہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں نہیں، کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس نے پہلے تو عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری ہے، جیسے عام نارمل مسلمانوں کا ایک عالم بن مسلمانوں کر، کا ایک مطلب لڑکے کے طور پر جیسے ہوتا ہے معاملہ، تو چونکہ مسلمانوں کے گھر میں وہ پیدا ہوا تھا، اور پھر اسلام کی حقانیت کے دعوے بھی کرتے جی وہ تفصیل میں جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ کیسے اس نے جو ہے نا اس میدان کے اندر جو ہے وہ قدم رکھا۔ تو مرزا قادیانی 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، جیسا کہ تفصیلی گفتگو اس پر جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ 1876 تک مرزا قادیانی نے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری ہے، اور اسی دوران جو ہے اس کی شادی بھی ہوئی ہے، اس کے 2 بچے بھی ہوئے ہیں پہلی شادی سے، پھر اس نے نوکری بھی کی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے باپ کی پینشن جو ہے وہ بھی ہڑپ کر گیا ہے، اور بچپن کی باتیں جو ہیں وہ بھی پچھلے پروگرام میں جو ہے کچھ بیان ہوئی ہیں کہ اس کو چڑیاں پکڑنے کا بھی شوق تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دور جو ہے نا اس کا ایک عام انسان کی طرح گزرا ہے۔ 1876 تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کا پہلا دور ہے، یعنی 1839 یا 40 سے لے کر اس کی پیدائش سے لے کر 1876 تک یہ ایک عام انسان کی طرح اس نے وقت گزارا۔ 1876 تک، ٹھیک ہے۔ 1877 کے اندر یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں اس نے مذہبی میدان کے اندر قدم رکھا اور اپنے آپ کو ایک عالم دین، ایک داعیہ اسلام اور مناظر کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مسلک کا کیا تعارف کروایا؟ مسلک وہ حنفی المسلک تھا، وہ حنفیوں کے گھر میں وہ پیدا ہوا تھا اور اس کا مسلک حنفی تھا، لیکن اس کا جو تعلق تھا وہ اہل حدیثوں کے ساتھ زیادہ تھا، کیونکہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے اس زمانے کے امام، عالم دین، اسکالر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، وہ مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست تھے، اور لاہور چینیاں والی مسجد کے وہ خطیب تھے اس زمانے میں۔ ان کا توتی بولتا تھا پورے ہندوستان میں کہ بہت بڑا عالم دین ہے بھائی یہ۔ تو انہوں نے مرزا قادیانی کو اس میدان کے اندر جو ہے نا وہ قدم رکھنے کا کہا، اور کہا کہ جو مذہبی میدان کے اندر آؤ اور اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کرو۔ تو وہ آ گیا، اور ظاہر ہے کہ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آگے جا کر مستقبل میں جا کر یہ مرتد ہو جائے گا اور یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا جیسے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اسلام کا دفاع کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو آپ ظاہر ہے اس کا تعاون ہی کریں گے۔ تو انہوں نے بالکل ایسے ہی کیا۔ یہ 1877 کے اندر اس نے مذہبی میدان کے اندر قدم رکھا ہے۔ اس زمانے کے اندر یہاں سے اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے ایک عالم دین، مناظر اسلام، ایک داعیہ اسلام کی حیثیت سے جو ہے وہ نام کمانا شروع کر دیا، غیر مسلموں کو چیلنج بازی کرنی شروع کر اشتہار دینے لوگوں کو، جی نام پیدا ہو۔ اسی دوران اس نے براہین احمدیہ کے نام سے 50 جلدوں پر مشتمل جو کتاب اس نے کہا جی میں وہ شائع کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر میرا وقار بن گیا ہے تو اس نے پھر لوگوں سے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا براہین احمدیہ کے نام پر۔ اب 1882 کے اندر جب مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کی تیسری جلد شائع کی تو پہلی مرتبہ مرزا قادیانی کے عقائد اور نظریات کے اندر تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا تیسرا دور عام شروع مسلمان ہوتا ہے۔ سے ہٹ کر کوئی اس نے دعویٰ 1877 سے لے کر 1882 تک مرزا قادیانی جو ہے وہ ایک مسلمان عالم دین، مناظر کی حیثیت سے معروف ہو گیا معاشرے میں۔ لیکن جب براہین احمدیہ کی تیسری جلد شائع ہوئی 1882 میں تو اس کے اندر اس نے یہ دعوے پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو گیا، مجھے الہام کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی پہلی مرتبہ 1882 کے اندر اس نے اپنے نظریات کے اندر جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ پیش کی جب براہین احمدیہ کی تیسری جلد اس نے شائع کی۔ تو یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا تیسرا دور جو ہے وہ شروع، یہاں سے بگاڑ شروع ہو گیا۔ اب مرزا قادیانی جو ہے یہ دور کے اندر جو ہے مختلف دعاوی کرتا نظر آتا ہے، مختلف انبیاء کے نام اپنے لیے جو ہے وہ بتاتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم کہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کہہ کر پکارا ہے، مجھے عیسیٰ کہہ کر پکارا ہے، مجھے مریم کہہ کر پکارا ہے، مختلف نام جو ہے نا وہ، یعنی کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو کرتا ہے، مجھے الہام کرتا ہے۔ اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، محدث بمعنی ملہم، کہ اس کو جو ہے نا وہ الہام ہونا شروع ہو گیا۔ مجدد ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اس نے، جیسا کہ وہ حدیث سنن نبی داود کی وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر صدی کے شروع میں جو ہے ایک مجدد جو ہے وہ بھیجتا ہے جو اسلام کو تر و تازہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا جی اس صدی کا مجدد میں ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہام کرنا شروع ہو گیا۔ اب چونکہ اس کے دعوی کے اندر جو ہے وہ کھل کر گمراہی نہیں پائی جاتی تھی، صرف اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہو رہا ہے۔ تو اور بھی مسالک کے اندر ایسے علماء موجود تھے جو اس بات کے داعی تھے، جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ مجھے بھی الہام ہوتا ہے، اور صوفی حضرات جو ہے وہ تو ان کے اندر تو ہے ہی۔ اس لیے مسلمانوں نے زیادہ تر علماء نے جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کہا کہ بس یہ بس اسی طرح کی صوفیانہ گفتگو جو ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ دور جو ہے مرزا قادیانی کا تیسرا دور جو ہے یہ چلتا ہے 1890 تک۔ ان سالوں کے اندر مرزا قادیانی نے یہ دعوے کیے، اس دوران اس نے اپنا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کیا، جیسے ہمارے ہاں یہ صوفیوں کے مختلف سلسلے ہیں، بیعت کے بھی سلسلے، بیعت کا اس نے جو ہے نا 1899 کے اندر لدھیانہ میں اس نے پہلی بیعت لی، اور لوگوں نے جو ہے نا اس نے اپنے پھر سلسلے کا نام سلسلہ احمدیہ رکھا، جیسے ہمارے ہاں صوفیوں کے اندر سلسلے چلتے، اس نے اپنا ایک الگ سلسلہ جو ہے وہ شروع، مسلمانوں میں ایک احمدی سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے چشتیہ ہے، سہروردیہ، نقشبندیہ، اسی طرح کا اس نے سلسلہ شروع کیا۔ اس دور کے اندر اس نے کوئی کھل کر جو ہے وہ کفریہ عقیدے کا اظہار نہیں کیا۔ بہرحال چند علماء ایسے تھے جو بدظن ہو گئے تھے، بانپ گئے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ جا کر خراب کرے گا، یہ کچھ کرے گا۔ یہ علماء نے باتیں بھی کی، لیکن بہرحال زیادہ تر علماء اس کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک مدافع ہے، نمائندہ ہے، اور اس کی گفتگو کے اندر، اس کی تحریر کے اندر کوئی واضح کفریہ بات تو پائی نہیں جاتی، ہم کیسے اس کے اوپر کفر کا حکم لگائیں۔ مرزا قادیانی نے 1890 کے اندر آخری سہ ماہی میں اپنی مجلسوں کے اندر جو ہے حیات مسیح کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور خود کو جو ہے نا کہتا ہے جی میں جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجنا ہے نا جی وہ میں ہوں، یہ کہنا شروع کر دیا، لیکن وہ بھی نجی مجلسوں کی باتیں تھیں۔ 1891 جنوری کے اندر مرزا قادیانی نے 2 کتابچے شائع کیے، فتح اسلام اور توضیح مرام کے نام سے۔ پہلی مرتبہ تحریری طور پر مرزا قادیانی کی طرف سے 1891 جنوری کے اندر تحریری طور پر جو ہے نا اس بات کا اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر مجھے مسیح ابن مریم جو ہے نا وہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے، اور خطرناک دور شروع، اور خطرناک۔ یہاں پر اس نے پھر ایسے عقائد پیش کیے جو صریحاً کفریہ تھے۔ مثال کے طور پر اس دور کے اندر اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر کوئی بندہ نجات لینا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات یافتہ ہونا چاہتا ہے، اس کو میری پیروی کرنا ضروری ہے، اور یہ تو صرف نبوت کا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ، بہت بڑا دعویٰ تھا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے جو اس میدان کے اندر اس کو لے کر آنے والے تھے، پھر انہوں نے 1891 کے اندر مرزا قادیانی کی ڈٹ کر مخالفت کی اور اس کو بھرپور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ اچھا، نامور بندوں میں بٹالوی صاحب کا نام ہے، سب سے پہلے ٹوکنے والے۔ جی بالکل، بلکہ اس وقت ابھی یہ 2 رسالے جو ہے نا وہ پریس کے اندر تھے، تو مولانا بٹالوی اپنے کسی کام گئے اس پریس کے اندر، تو وہاں پر انہوں نے یہ 2 رسالے جو ہے نا دیکھے، اور مرزا قادیانی کو جو ہے نا وہ خط و کتابت شروع کر دی کہ یہ کیا تو نظریات پیش کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے کے اندر پھر مولانا بٹالوی نے وہ اپنا جو ہے وہ غلطی کا جو ہے وہ خمیازہ جو ہے وہ پورا کیا، پھر مرزا قادیانی کی بھرپور مخالفت کی، اور پھر اہل علم کے ساتھ رابطہ کیا، اور اتفاقی طور پر مسلمانوں نے مولانا بٹالوی کے سوال نامے کے اوپر جو ہے وہ جواب جو ہے وہ تحریر کیا کہ مرزا قادیانی اگر بغیر توبہ کے مرتا ہے تو یہ کفر کی موت مرے گا۔ تو یہ اتفاقی طور پر سب سے پہلا اولین فتویٰ کفر جو ہے مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کی کاوش سے جو ہے وہ مارز وجود کے اندر آیا ہے۔ تو
یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، مرزا یہاں پر نبوت کے دعوے کا انکاری تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن تو عوام کو ایک چکر ہے، بالفاظ دیگر وہ کر گیا تھا دعویٰ۔ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن یہی مریم وجہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بیٹے نے جب کتاب لکھی حقیقت النبوہ، مرزا بشیر الدین محمود نے، تو اس نے اس کتاب کے اندر تسلیم کیا ہے کہ ابا جی اس زمانے میں انکار کرتے رہے ہیں کہ میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن وہ حقیقت میں جو تعریف کرتے تھے نا محدث کی، وہ نبوت والی ہی تھی۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مرزا قادیانی کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، مخالفین میں، ان کو پتہ، انہوں نے جواب لکھا تھا نا، فتویٰ لکھا تھا۔ مولانا بٹالوی نے سوال نامہ ترتیب دیا، محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جواب تحریر کیا، اور باقی علماء نے اس کی تصدیق کی تھی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ نبوت کا دعوے دار ہے، اور جو اپنے آپ کو نبی کہنے والا ہے اس کو نہیں سمجھ آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو بہرحال اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ناقص نبی، امتی نبی، اس طرح کے جملے جو ہے نا وہ بولنا شروع ہو گیا، نبوت کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ یہ 1900 تک وہ اسی طرح کے معاملے میں رہا، ختم نبوت کا وہی مفہوم وہ لیتا رہا جو مسلمانوں کے اندر رائج تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن 1901 کے اندر مرزا قادیانی نے کھل کر جو ہے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بیٹے نے حقیقت اور نبوت کے اندر جو ہے اس کی تفصیلاً جو ہے وہ بات کی ہے کہ 1901 کے اندر ابا جی نے جو ہے نا وہ کھل کر اپنے آپ کو نبی اور رسول کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں سے جو ہے ان کا مرزا قادیانی کی زندگی کا ہم کہہ سکتے ہیں 5واں دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دور چلتا ہے 26 مئی 1908 جس دن وہ مرا ہے اس دور تک۔ تو یہ مرزا قادیانی کے جو دعاوی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تدریجن ہیں۔ اس میں نا ہمیں تھوڑی سی یہ کنفیوژن دور کر دیں، وہ جو کہتا تھا کہ اتر آیا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل اپنے آپ کو سمجھتا تھا؟ ہاں، یہ اس کا جو ہے نا ایک حواری تھا قاضی ظہور الدین اکمل، اس نے یہ شعر کہا تھا مرزا قادیانی کی زندگی میں 1906 کے اندر۔ تو مرزا قادیانی نے اصل میں یہ نظریہ پیش کیا تھا، جب ہم اس کے عقائد کے اوپر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ جی میں یہ بتانے لگا ہوں، اس کا اصل میں دعویٰ یہ ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں، میں محمد رسول اللہ ہی ہوں۔ ایک شخصیت کے دو روپ ہیں، جیسا ہندوؤں کا عقیدہ آوا گون کا نا، اصل میں اس نے یہ کہ جو شخصیت 1300 سال پہلے یعنی مرزا قادیانی سے 1300 سال پہلے محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ کے روپ میں آئی تھی، وہی شخصیت اب مرزا قادیانی کے روپ میں آ گئی ہے۔ تو یہی عقیدہ جو ہے نا اس کے حواری نے یہ شعروں کے اندر پیش کیا، محمد اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ تو اس نے پھر یہ عقیدہ بھی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے محمد سے یہ دوسرا محمد افضل ہے، کیونکہ وہ 1300 سال میں اور شان باقی۔ جی یہ مطلب نبی علیہ السلام کی جتنی بھی شان اور عظمت ہے نا وہ ساری مرزا قادیانی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر بھی ہے۔ یہ اس کے غلیظ دعوے ہیں کہ جس سے اس نے بنیاد رکھی اور بتدریج سلولی رفتہ رفتہ وہ نبوت کے دعوے تک پہنچا۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام انہی 2 سوالوں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔